سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک وچ اساں ایک اللہ دی توفیق نال سبق شروع کیتا ہے کہ دن قیامت دے خوش نصیب بندہ وہ ہونا ہے جس نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر نصیب ہو گیا، اور دن قیامت دے بد نصیب بندہ وہ ہونا ہے جس نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال نصیب ہو گیا. یاد ہاتھاں نو پچھوں بن کے تے کھبے ہاتھی چ نامہ اعمال پکڑایا ویسی، اور یا کھبے ہاتھ نو پیڑ دے وچوں گزار کے تے کنڈ والے پاسوں نامہ اعمال دے ہاتھ دے اندر دتا ویسی. دعا بھی کیتی واسے اپنے واسطے بھی سارے دوستاں واسطے بھی اللہ سانو انہاں خوش نصیب لوگاں چو بناوے جنہاں نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر نصیب تھی بنائے. سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال جنہاں خوش نصیب لوگاں نو ملنا ہے انہاں دیاں ترے نشانیاں وچوں ایک نشانی گزشتہ جمعۃ المبارک وچ میں عرض کر چکا. اللہ کریم نے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا. انسان دنیا دے اندر اگر خالص ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گیا، اس بندے نو دہاڑے قیامت دے نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملنا ہے. دوسری جی اللہ کریم نے نشانی بیان کیتی ہے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملنے والے خوش نصیب لوگاں دی. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی انہاں صبر کیتا اور ایک دوجے نو بھی صبر دی تلقین کی تھی. صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر دیاں دو شرطاں ان شریعت وچ، انہاں شرطاں دے دوستاں نے غور کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار معاملہ پیش آ گیا ہے جس نو انسان اپنے حق کی اچھا نہیں سمجھا، کہ ناخوشگوار معاملے دے پیش آون تو بعد بندہ اللہ دی شکایت مخلوق دے سامنے نہ کرے. یہ صبر دی پہلی شرط. اور صبر دی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء نال، اپنے جوارے نال، اپنے جسم نال ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس نال انسان دی بے چینی تے بے قراری دوجھا دے سامنے ظاہر تھی وے. دوبارہ میں جوڑا دورہ بڑھنا. صبر دی پہلی شرط ہے کہ بندہ اللہ دی شکایت نہ کرے، اور صبر دی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے جسم نال کوئی ایسا کام نہ کرے جس نال انسان دی بے قراری تے بے چینی ظاہر
نہیں کی تھی اور اپنے آزاد تے اپنے جوارے تے اپنے جسم تے اپنے وجود نال ایسی حرکت بھی ظاہر نہیں کی تھی جس نال بے چینی تے بے قراری ظاہر تھیوے تو بعد اس تو بعد اللہ کی طرفوں بندے تے نصرت بھی آتی ہے، اللہ کا ساتھ بھی ہونا ہے، اللہ کی امداد بھی ہونی ہے۔ پہلے تو یہ حوالے سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سورت نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ تے آیت نمبر 153 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ کریم تو مدد مانگو صبر دے ذریعے، اللہ کریم تو امداد مانگو نماز دے ذریعے۔ اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ زندگی دے اندر پیش آ گیا ہے، اللہ کریم دی شکایت بھی نہیں کرنی مخلوق دے سامنے تے اپنے جسم دے وجود نال بے چینی تے بے قراری دا اظہار بھی نہیں کرنا۔ بعد میں اللہ کریم دی طرفوں کیڑا انعام ملنا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والا دے نال ہے۔ جی اللہ دی شکایت بھی مخلوق دے سامنے نہ کرن تے اپنے وجود نال بے چینی تے بے قراری دا اظہار بھی نہ کرن تے نال اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بالکل قریب آیا سے میں اللہ کریم نے تو امتحان کرنا ہے۔ من الخوف دشمنوں کا خطرہ ویسی سمجھ گئے میں اللہ کریم نے امتحان آ گیا ہے، پر جو بھوکا ویسی بھوک دے دسلانا میں اللہ کریم نے امتحان ہے، لیکن ہو سی تھوڑا کھاؤ تھوڑی گئی بھوک میں اللہ کریم امتحان کرنا جیسا۔ تین نمبر ہے ونقسم من الاموال، کاروبار دے تجارت دے اندر گھاٹے شروع تھی بنجنا، خسارہ شروع تھی گیا ہے، سمجھو میں اللہ نے امتحان ہے۔ تین نمبر 4 والانفس، رشتہ دار دنیا تو ٹرن لگ گئے نا، اپنے قریبی ایسا وقارب دنیا تو رخصت تھی من لگ گئے نا۔ اگر وفات نال سامنا کرنا پہ گیا ہے رشتہ داروں دا، سمجھ کے لئے میں اللہ نے امتحان آ گیا ہے۔ تے پنجوں پر چاہے ہونے والثمرات، بہت دے بیمہ دے اندر کیڑے لگنے شروع تھی گئے نا، فصلہ تباہ و برباد تھی من لگ گئے نا، سمجھ کے لئے میں اللہ نے امتحان آ گیا ہے۔ پہلی انداز خوف نال امتحان ایک، بھوک نال امتحان دو، مالا دی خسارے دے نقصان نال امتحان 3، جانا دے نقصان نال امتحان 4، تے بہان دے میوہ نال امتحان 5۔ اللہ کریم فرمایا بشر الصابرین، خوشخبری سنو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والا، جے کر خوف آ گیا ہے، بھوک آ گئی ہے، جے کر کاروباری نقصان آ گیا ہے، جے کر انسان دے رشتہ دار دنیا تو ٹرن لگ گئے، باپ دے میں وہی نقصان تھی من لگی ہے، لیکن بندے نے اللہ کی شکایت بھی مخلوق دے سامنے نہیں کی دی ہے، اپنے وجود نال بے قراری دا اظہار بھی نہیں کیتا۔ یہ بندہ نو
میں سبق روک چھوڑے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایسا کلمہ ہے جڑا اللہ نے آخری امت نو عطا کیتا ہے پچھلی امت وچوں کہ امت نو اللہ نے نصیب نہیں کیتا اب آپ مسئلہ سنیے سارے ساتھیاں یاد کیتا ہوا ہے بھائی فوتگی دی خبر بندہ سنے تا انا للہ پڑھے حالانکہ صرف فوتگی واسطے یہ کلمہ نہیں بلکہ کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ پیش آ گیا ہے اس سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے ساتھی سبق یاد کر لو میں حدیث پاک سنے گا دو حدیثہ سنے گا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹ گیا ہے جس ویلے جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے جاری ہوئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ حیران ہو گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جتی مبارک کا تسمہ ٹوٹا ہے تو انا للہ پڑھتے پے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان نو زندگی دے اندر کوئی بھی ناگوار معاملہ پیش آوے بندے نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسئلہ سمجھ آ گیا انا للہ دا کلمہ صرف فوتگی کی خبر سن کے نہیں پڑھنا چیری بھی کوئی ناگوار چیز پیش آوے ایماندار بندے بھی زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون اگلی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں وچوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہلیہ ام المومنین ناکرہ نسب یاد کرے سوتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان فرمائیں کہ میری حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی تھی ہوئی ہجریوار حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف بھنن بڑے خوش خوش میں عرض کی بھی اپنے خامد نو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی دے انداز نال تشریف دیے دے خیر ہوئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ایک بڑی اچھی میں خوشی دی خبر سنی آنا حضرت کی خبر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے نو کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف پہنچے خلاف میلاد کوئی معاملہ پیش آوے اے الفاظ بندہ پڑے اللہم اجرنی فی مصیبت ہذہ واخلف لی خیرا منہا عربی یاد نہ ہوئے کوئی حرج نہیں اپنی بولی اللہ کا ہر بولی جانتا ہے اے میرے پروردگار اے جی میں نے مصیبت پہنچی ہے میں نے اچھا اجر عطا فرما اے جی میں نے تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف جا بہتر جان نشین عطا فرما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کریں ان کچھ مدت گزری ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فوت ہی گئے تے
انہوں چنگا خواہ کون میں سی حسن سلوک میں یاد آنا بھی ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں ہی دیوار میں گھر دے اندر ہی جانور دی کھال نو نمک لگی بیٹھی انہوں تباہت سے کھال محفوظ رہے جرولے چمڑے میں نمک لگی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لیں اجل کونی پردے دا مسئلہ نادر کوئی نہیں ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی مدد طلب کی تھی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف بھلانے کی آمد دی میں بچہ کھڑ لگا سمجھا مر باسے چار بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر گزر چکی ہے فوت تھی انہوں خامد دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمہ میں کہتے ہوں اپنے واسطے نکاح دا پیغام نے بنایا ساتھیوں سبق یاد ہے بھئی الفاظ کے ہم کوئی تکلیف آوے تے بندہ کہ اللہ میں وہی مصیبت دا اچھا اجر ہے جو صبر کیتا ہوں اس نالوں بہتر نعمت عطا فرما تے شک ہی میرے ذہنی چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای دعا دا میں پڑھ چھوڑی ہے اپنے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو چنگا خبر کروں کی میں مل سکتے ہیں الہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح دا پیغام ان کے تشریف بھیلے میرے گھر چلی میں ترہ اللہ علیہ دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر خیرت بہت زیادہ ہے ایمیں نہ ہوئے میں تھوڑا پیغام نکاح دا قبول کر لینا تے کوئی ایسی گل پیش آنجے جی توڑے مثال دے خلاف ہوئے وقت ماتا خلاف طبیعت کوئی گل کر باوا خلاف بدعت کوئی کام کر باوا ماتا اللہ کی پکڑنا مجھے میرے دے دوسری مجبوری ہے عمر میں نہیں بندی ہے تیسری ہی مجبوری ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گئے اتنے مجبوریاں اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کریم دے دربار دعا مقصان اللہ کریم تیری بے جا غیرت ختم کر چھوڑے انسان ہویا کوئی خلاف میلان خلاف طبیعت گل ہو گئی ہے کب ہو گیا اللہ کریم محفوظ رب سے یاد تیرا دوسرے سوال کی گئی عمر میں نہیں بڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر میں بھی چھوٹی نہیں میں بھی عمر رسیدہ بندہ ہاں تیرا اتنے سوال کی گئے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ گئے آپ نے فرمایا جی میں ہوتا دے بچے ہی نہ میں آمنہ دے لال دے ہوئے بچے ہی نہ فرمائے انتہے سوال کا جواب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگر چھوڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار میرا نکاح ہو گیا پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نوی دروازی ہم اس بعد المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑھ گئی ہے اور دوسرا نے فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی ہے مصیبت پریشانی آوے بندہ صبر بھی کرے دلال دعا بھی کرے اللہ ہی مصیبت دے اتے صبر کرنا میں نے اچھا اجر بھی عطا فرما اس نعمت لانو میں نے چنگی نعمت عطا فرما حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی شان برکا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دا مقام برکا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا صحبت والا درجہ برکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی ہونا برک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دا حضرت سلمہ نال حسن سلوک کرنا برک لیکن لکھا کر
کا جواب نہیں لے، میں تمہارے واسطے دعا کرا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ یہ مصیبت جو میں صبر پیا کرنا میں اچھا اجر دے، اس نو بہتر نعمت عطا فرما۔ نبی سونے دی دعا سچی ہے کہ نہیں؟ بی بی ام سلمہ فرمائے حضور کی خامد میں نصیب تھی گیا، واقعی آپ کا فرمان سچا ہے، بندہ صبر کرے تاکہ اللہ اس نو بہتر نعمت عطا فرما۔ اللہ حضرت ابو سلمہ دی یاد دے آمنہ دے لال دا میں نے بیوی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شوہر بنا کے قیامت تک آنے والے ایماندار دی اماں بنا کے رکھ دیا۔ لیکن ایک دوسرا نگل سے نہیں رکھنی ہے کہ انسان اگر کہ مصیبت پریشانی میں صبر کرے، خالق کی شکایت بھی نہ کرے، تے جسم دے وجود نال بے چینی تے بے قراری بھی ظاہر نہ کرے، ایدہ نہ ہے صبر۔ لیکن اللہ درہ اچھا جاؤں زبان دے تالے کھول گے تاکہ اللہ دی رحمت مدونی ہوئے۔ صبر دے اتے بہتر نعمت ملنا پر حق ہے، صبر کرنا اللہ دی در اجر ملنا پر حق ہے، لیکن صبر دی توفیق دے مولا کون ہے؟ یہ آیت پوری کر ہی نہ آمد میں حوالہ کھلے نا۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مصیبت پریشانی وچ جڑا بندہ انا للہ جو پڑے، رب العالمین فرمائیں گے جے بندہ دے اتے میں اللہ دی طرفوں شاباش ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کی ہے صلوات اللہ کریم شاباش بھئی ہے، شاباش شاباش صبر کرنے والے ہو، پریشانی دے مصیبت ہے میں اللہ دی شکایت بھی نہیں کی دی ہے، اپنے جسم نال بے قراری دی بے چینی بھی ظاہر نہیں کی دی، شاباش شاباش۔ پھر نمبر دو ورحمت میں اللہ کریم دی خاص رحمت ہوگی یہ بندہ دے اتے تیسری جائنا فاولئک هم المہتدون۔ جنت رسے دے ٹرن والے ویکھنے ہوئے نا، صبر کرنے والے بندہ ویکھنو۔ ہوں جڑا مسئلہ شروع کر لگا، صبر کرنا یہ بندے دا بڑا کمال نہیں، اللہ کی توفیق نال ہے۔ حوالہ نہیں ہے نا 14 پارہ تے سورت نا سورت النحل، یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے، سورت مکمل ہونے والی ہے۔ 14 پارہ آخری دو آیتاں اللہ کریم فرمانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واصبر، صبر تو کرو ہے۔ اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش آ گیا ہے اللہ دی شکایت بھی نہ کرے، تے اپنے جسم دے اعضاء نال بے قراری دے بے چینی بھی ظاہر نہ کرے، صبر تو کم کرنا میرے محبوب، لیکن خیال وما صبرک الا باللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا صبر کرنا میں اللہ کی توفیق نال ہو سی۔ صبر دیاں ترے قسمہ بھی عرض کرنی، لیکن پہلے حوالہ سنو۔ اللہ کا نام جس پہ نام دوستہ چاہیا تھا میں تا حوالہ کھلے نا۔ صبر دی توفیق دے والا اللہ کون ہے؟ نہیں اطمینان میرا نہیں ہویا۔ صبر دی توفیق دے والا اللہ سے کون ہے؟ اللہ دی توفیق تو بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ آؤ 16 پارہ تے سورت نا سورت طٰہٰ، یہ میرے سامنے سورت طٰہٰ کھلی ہوئی ہے، اور رب العالمین دی نام کتاب قالوا یا موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِیَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ۔ آیت نمبر 65 سورت نا سورت طٰہٰ 16 پارہ 70,000 جادوگر
ایک پاسو دو بندے دوجے پاسے علی لشکر مقابلے وچ جملہ دھیان نال سننا دوستاں قلت کثرت معیار نہیں حق تلاش کرنا ہوئے قلت کثرت معیار نہیں ایک پاسو 70,000 جانوراں دی سہی طاقت تے دوجے پاسو کلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی صداقت طاقت جتنی قوت نال آوے طاقت جتنے جوش و خروش نال آوے طاقت جتنا ساو سامان ہل کے آوے رب کعبہ دی سن قرآن گوائے طاقت جتنا زور شور نال آوے صداقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی 70,000 جادوگر نے میدان دے اندر آ کے سب تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتے کیا انداز ہے آخر لگے یا موسیٰ من ترکیا وَإِمَّا نَكُنَّ وَلَمَن نَلْقَا حضرت کریم جیڑی شہر کھامنی نے پہلے تسا دکھاؤ زمین دے ہوئی سوٹا سڑنا چاہتے ہو پہلے تسا سٹو اسا پہل نہ کرے دے تے جے کر تسا پہل نہیں کرنا چاہتے ابتدا تمہاری طرفوں نہیں تھی ونی اور سانو اجازت دیو اسا پہل کرنا چاہتے ہیں میں دوستوں سننا پوچھے بندے نو پہل کرن دی دعوت دیونا ساڈے ماحول دے اندر ادب سمجھاوے نے میں مثال سناواں دسترخوان لگی ہے کھانا سجا لیتا گیا ہے جس ویلے دسترخوان تے کھانا سج گیا ہے جڑا استاد ہے جڑا بزرگ ہے وڈیری عمر دا ہے سارے آکھن لگے تسا بسم اللہ کرو یہ ادب ہے کہ نہ مسئلہ نہیں یہ نہیں اسا بسم اللہ کرنی نہیں پہلے یہ محاورہ سارا تسا بسم اللہ کرو تسا شروع کرو پلیٹ دے اندر تسا پہلے سالن پاؤ اسا بعدی پاونے پہل کرن دی دعوت دیونا ادب سمجھاوے دے سارے ماحول دے معاشرے وچ گڈی دے سوار ہون لگے جڑا بزرگ وڈیری عمر دے بابا جی چاچا جانے سارے آکھن لگے بزرگوں پہلے تسا تشریف رکھو اسا پاک دے اندر پاونے بندے آ گئے اسا کہ پہلے تسا تشریف رکھو اسا کھلوتے رہ گئے جنوں پہلے مرحلے سے یہ پہل کرن دی دعوت دیونا سارے ماحول دے اندر ادب سمجھاوے نے اچھا دسے سارے دوست اس گل نال تو اتفاق ہے کبھی پاسے والے پہل کرن دی دعوت دیونا یہ ادب ہے 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتے تسا پہل کرو جو کچھ کرنا ہے اسا کھلوتے ہیں چپ چاپ تے جے کر تسا پہل نہیں کرے دے ول سانو اجازت دیو جو پہل اسا کرنا چاہتے ہیں سوال دے اور کرنا ہے سوال پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچے پیغمبر پہل کیوں نہیں کی تھی پیغمبر کو کہنا چاہتا ہے پہل کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہیں کی تھی فرمان لگے میں جا خاموش پہل تسا کرو میرے ساتھی سوال سمجھے سے نہ میں جواب سنے سا ہاں آج کیڑا دوست جواب دے سی اللہ اس نے دنیا آخرہ دی بھلائی نال مالا مال کرے موسیٰ علیہ السلام پہل کی تھی نہ ڈھلا جواب ہے
کہ فرمایا نے پہل میں کرے نا پہل بچہ اللہ دی رحمت والمفسرین کرام رحمہم اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بللکو میں پہل نہ کرے جا پہل تسا کرو رال کے احباب نے راستے اور کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واسطے پہل نہیں کی تھی جو اللہ دی وحی کوئی نہیں آئی تے اللہ کریم دا پیغمبر کا زندگی دے ہر لمحے وچ اللہ دی وحی دے پچھو ٹر جاؤندے یہ تھوڑی رب العالمین دی در حکم نہ ہوئے اجازت نہ ہوئے اذن نہ ہوئے میں پہل نہیں کرنی اور اللہ کریم دی طرفوں وحی آوے حکم آوے تو میں پہل کرا میں پہل نہ کرنا قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرمائے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ستے ہزار جادوگراں نے سوٹیاں سٹیاں زمین تے رسیاں سڑ چھوڑیاں زمین تے اور سامنے دا پئیاں رسیاں سامنے دا پئیاں لاٹھیاں سوٹیاں تے دیکھنا دے بندہ دی اکھیاں تے جادو کیتا نے میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے گل پیا کرے نا دوستاں دی معلومات واسطے سوٹیاں دے جادو نہیں پڑھا رسیاں دے جادو نہیں پڑھا قرآن پاک دے الفاظ سورت دنا سورت العراف یہ میرے سامنے نواں پڑھا اور رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے اللہ کریم فرمائے سہارو آیون الناس وَسَرَّبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ آیت نمبر 116 سارے جادوگراں نے دیکھن والے لوگاں دی اکھیاں دی جادو پڑھے تے لوگاں نوں ڈراون دی کوشش کیتی ہے رب العالمین فرماتے جاؤ بسحر عظیم بہت ہی بڑا انہاں جادو پیش کیتا میں دوستوں جملہ سننا ہونا جس نوں اللہ وڈا آکھے وہ شے کتنی بڑی ہو سی اللہ جس نوں وڈا جو لوگاں دی اکھیاں تے جادو کیتا ہے قرآن پاک دے الفاظ سورۃ طٰہٰ وچ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال تھی بڑھ لگی ہے کہ جتنے لاٹھیاں دے سوٹیاں سٹیاں سب بن کے دے بھجڑیاں دے دوڑ دیاں پئیاں حالانکہ جادو دے اندر شہدی حقیقت تبدیل نہیں تھی صرف دیکھنے والے بندے نوں معلوم تھی رہے جو شہد تبدیل تھی پئی ہے ساتھی غور کیتے میں نے جملے بات عرض کرے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرمایا شیخ المشائخ جادو دے اندر شے ہوا پیرا دیے حقیقت شہری تبدیل نہیں تھی صرف دیکھنے والے کو معلوم تھی رہے جو شہر تبدیل تھی پئی ہے لیکن جادو دے معجزے دے اندر حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا فرق یہ ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا معجزے دے اندر شہدی حقیقت تبدیل تھی ویندی ہے تے جادو دے اندر شہدی حقیقت تبدیل نہیں تھی ساتھی اگر میں نے جملہ سمجھ کے دے میری تسلی کراؤ تاکہ میں وہ خوشی تھی میں ساتھی میرا جملہ سمجھ لیں دعا کرنا روزہ واسطے سامنے سب پیرا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جملہ اللہ پاک راضی رہو
سامنے ناک تے اژدہا پہ، سامنے پئین رسیاں، سامنے پئین سوٹیاں، تے دیکھن والوں کے معلوم تھیدا پے جو کیڑی شے بڑی پئی ہے۔ جادوگراں نے جادو سوٹیاں تے رسیاں تے کیتا ہے یا اکھیاں تے کیتا ہے؟ سارو آیون الناس، دیکھن والے لوگوں دی اکھیاں تے جادو تھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں خیال تھی من لگی ہے جو یہ سب بڑھ کے دن دوڑ دے دے بھیجے پین جادو دی وجہ تو پیغمبر دی جسمانی تکلیف تھی وجنا قرآن و سنت مطابق۔ ساتھی ہاں آج کہہ رہا میں کوئی جواب نہیں سی، میں دعا کر رہا ہوں پیغمبر بیمار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جسمانی تکلیف تھی ورنہ یہ تو نبوت کے خلاف نہیں۔ قرآن پاک دے لفظ 17واں پارہ سورۃ سورۃ الانبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام دے الفاظ یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 83 اور پیغمبر جسمانی تکلیف پہنچنا نبوت کے خلاف نہیں۔ 13واں پارہ سورۃ یوسف، رب العالمین فرماتے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آیت نمبر 84 جدائی دا صدمہ پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام والا صدمہ یاد آ گیا۔ پترا تم موڑے نے چار بڑے درد بھرے الفاظ نبانی جو نکلن یا صفا علی یوسف، ہائے پتہ نہیں میرے بیٹے یوسف دے کے پہ گزر دیو سی۔ اللہ فرمائے وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں سفید ہو گئیاں، نظر چلی گئی۔ پیغمبر دی نظر دا چلا بجنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، تو جسمانی تکلیف ہے، جسمانی طور دے تکلیف تھی بجنا نبوت کے خلاف نہیں۔ ایک اور جملہ سناؤ، دل دی کھڑکیاں کھول لو دوست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر دا چلا بجنا 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام دا بیمار رامنا دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بشر ہن، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بشر ہن، کیونکہ جہدی ذات نور ہوئے وہ جسمانی تکلیف نہیں تھی دی ہوندی۔ دوست نے کھڑا نہ تے جواب دے کدی سنے تسا جبرائیل نورانی فرشتہ بیمار تھی ہوئے؟ میں جواب نہیں سمجھا۔ اسرافیل، میکائیل، اسرائیل نورانی فرشتہ دے گئی جسمانی تکلیف یوکنا
جسمانی تعلیم دا لاحق تھی وجنا دلیل اللہ دا پیغمبر بشر ہوتا ہے. جسمانی دلیل بشر ہو سکتی ہے یعنی ذات نور دی ہوئے ہو جسمانی تعلیم نہیں تھی سکتی. لیکن یہ ساتھی ذہن یہ رکھا ہے پیغمبر بشر لیکن اعلیٰ بشر، پیغمبر بشر لیکن اشرف بشر، پیغمبر بشر لیکن اوسط بشر، پیغمبر بشر لیکن اجمل بشر، پیغمبر بشر لیکن اکمل بشر. رب کائنات کی قسم ہے ساری کائنات دے بشر مل مل اللہ دے پیغمبر دی بشریت کا مقابلہ پوری امت دے بشر مل کے بھی نہیں کر سکتے. میرے لاکھ دل کی تختی دے دوست لکھنے 1,40,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے کہ ایک پیغمبر ہوئی معمولی بشر سمجھن والے بندے مسلمان نے سمجھے دے. پیغمبر بشر پر اعلیٰ بشر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے دل نیچے سارا میدان بھرا پہ سپا نال اللہ قرآن پاک دے لفظ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. سورۃ طٰہٰ ہے 16واں پارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں خیال آن لگا سارے میدان دے اندر سب دوڑ دے پہ سارا میدان ناگا دے دھاوا نال بھری ہے. اس ذہن دے اندر خیال آیا خیال کیوں آیا اللہ قرآن پاک دے لفظ ساتھیاں دل دے دروازے کھولنے سارا میدان سب نال بھرا بھی ہے کیوں خیال آیا دل دماغ دے اندر سوچ کیوں پیدا تھی. اللہ دے قرآن پاک جواب دیتا ہے من سیرہم. اے میں حوالہ کھولا ہے دوستو تے آیت نمبر 66 موسیٰ علیہ السلام ہوئے سوچ کیوں آئیے جو سارا میدان سب نال بھرا بھی ہے من سیرہم انہاں دے جادو دی وجہ تو دلی ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام دلی ڈرے تو اللہ کریم جب فرمایا قُلْ لَا تَخَفْ. میں جملہ سنانے لگا لیکن سبحان اللہ کھڑنے بخل نہیں کرنا جاؤ کے زبان دے تالے کھول کے اٹھا سبحان اللہ دوستہ سنانا ہے. بہرحال ساتھی بھی دے اندر لے حبابی اللہ کریم نے فرمایا ڈرنا نہیں میرے پیغمبر ڈرتا ہو جدے صحیح کوئی نہ ہوئے جو سچا تو وائل کھڑو تھا تو ڈرتے پہ ہو. اللہ سارا میدان جو بھرا بھی ہے سب پانا دیا میدان کے اندر سب دیا الہا دے کے ایک خیال کرے سارا میدان سب پانا بھرا بھی ہے ڈر ونجے وہ حاجت روا دے مشکل کشا نہیں ہو سکتا. پکے ایمان والے ساتھی اچھا رسے سے اللہ کہہ دے تو ڈرتا ہے جرا ڈر ونجے وہ مشکل کشا دے حاجت روا نہیں ہو سکتا. تیرا حاجت روا دے مشکل کشا ہوئے وہ ڈردا نہیں ہوگا. ڈر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لیچے اللہ کریم تسلی دی لا تخف ڈرو نہیں میرے پیغمبر. اللہ کیوں فرمایا سچا بھارے جو موجود میں اللہ کڑائی بھی توڑی کنڈ نل کرنے سا. اللہ میں کیا کروں رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وال کے معافی یمین کر سجے ہاتھ والی شہ سڑ چھوڑو. بڑا عجیب انداز ہے اللہ دی رحمت ہمیں سارے اساتذہ دے جنہاں قرآن سانو سکھایا تے سمجھایا ہے. ہاتھ یہ سوٹا دے کھلو دے موسیٰ علیہ السلام اللہ سوٹے دنا نہیں چاہیا
میں رک گیا. اے نہیں فرمایا سوٹا سٹو زمین تے. اللہ نے فرمایا کہ معافی یمینک سجے ہاتھ والی شے سڑکو زمین تے. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس مقام تے سوٹے دانا اللہ اس وقت سے نہیں چاہیا. اظہار بے پرواہی کرنا ہے. کیا مطلب جیری شے چاہی کھڑو دے ہو سڑ چھوڑو میرے پیغمبر. سڑنا تواڈا کم ہے تے کامیابی لیونا میرا کم ہے. یہ بھی اشارہ ہے پر سوٹے سٹر نال کچھ بھی نہیں بننا. سوٹے دا نام نہیں چاہیا. سوٹے سٹر نال کچھ نہیں بننا. اللہ دی کن فیکون علی قدرت نال سب کچھ بننا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سٹا تلقف ما سنعو. اوہ سچی مجھے الہ الہ بن گیا. فرق میں عرض کر گیا جادو دے اندر شہر دی حقیقت بدل رہی ہے. سچی مجھے الہ بن گیا ہے. سامنے رسیاں دے سوٹیاں دے ڈھیر لگے پے انہاں کو نگلن لگی ہے. کھاتا نہیں والے احباب. کھاون تے نگلن دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے. کھاون کس نوں سلے دے لقمہ میں منہ پاواں چباونا شروع کر دیواں باریک کراں ریزا ریزا کر کے اندر بھلو جاں. اس نوں کھاون سلے دیواں باریک کراں تے نگلن کے نوں سلے دیواں نیویں منہ پھرے لگی ہے تے ہڑپ کرے لگی ہے. کھاتا نہیں ایدہا رسیاں دے لاٹھیاں کھاویا دیر لگ سکتی ہے. چباونیاں پومنہا ریزا ریزا کرنیاں پومنہا چکر مرے لگی ہے تے نگلے لگی ہے. رب العالمین دی مرضی ہے. حاغت دے باتیں دے درمیان میں کھیڑا کر لے دیر نہیں لگنی چاہیے. سارا میدان صاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ہاتھ کھتے چھوٹا جتنا سوٹا ہے. عرش ہڑپ بھی کر رہے دے انہیں نکا. باس دلیل دی قوت نے جادوگرہ کو سجدہ ریل ہونے دے مجبور کر دیتے. قرآن پاک دے الفاظ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. دیر نہیں لئی مخالفین جادوگرہ نے سجدے دے اندر گر گئے تے نعرہ جمانا نے کالو آمنا برب ہارون و موسیٰ. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام تے رب نال ایمان گھنا ہے. باس فرعون بول پیے آؤ جی میں سجائی مقابلے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ڈل گئے. قرآن پاک دے الفاظ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. فرعون کھڑ کے میں نے جو اجازت دی دی تے ایمان قبول چا کیتا وے. 70,000 ایماندار کھڑ گئے ہو جے جادوگر ہم پہلے ایمان دا نعرہ مار کے کھڑ گئے. فرعون توحیدیاں دی جماعت جرل نہ ہوئے تا اجازت دی لوڑ نہیں ہوندی. حق دا ساتھ دیونا ہوئے پچھڑ دی لوڑ نہیں ہوندی. فرعون ہو گیا کھڑ گئے. خلاصہ سننے لگا. فرعون نے دھمکی دی آخر لگا فَلَمْ كَدِّيَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. پہلے سجے ہاتھ کھبے پیر گڑوانے سا یا کھبے ہاتھ سجے پیر گڑوانے سا کیا پیر گڑاون دوان تو کھجور دے مٹھن آن میں لڑکا چھوڑے سا تڑپ تڑپ کے ابن دا نمونہ پڑھ کے تو سامر بننے ہیں. ابو جواب نے وہ لگے فاتو سے منتقال. قرآن پاک دے لفظ جو مرضیاں دیوی کر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر
مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سن گئے فرعون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سبھی ختم کر سکتے ہیں، قتل کروا سکتے ہیں، اور تیرے ہاتھ میں جیڑی شے مروا چھوڑے سے ہر پیر کڑا کے سولی دے چڑھا کے سب عبرت نمونہ بنا چھوڑے سے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اسا مر بھی گئے سیدھا جنت دے گھر گئے۔ کچھ لگانے خنجرے تسلیم رہا، ہر زمان غیب جانے دی غرس، اللہ دے نام دے جاننے مر گئے، جانتی دی امیدوں سی کی تھی، جانتی اللہ دے نام دے جانتی دی امیدوں سی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبق آ گیا ہے، تیرا جملہ سنانا چاہنا ہم ایک بات میری بات اپیل ہے، اللہ کا نام اچھا چاوڑا جو اللہ راضی تھی ونجے تھے، اللہ کی برکت آ ونجے ونجے میں تیرا رحمت متوجہ ہو ونجے، صبر دی توفیق دے والا اللہ کون ہے؟ نہیں مسجد پوچھ ونجے، صبر دی توفیق دے والا اللہ کون ہے؟ اسی جملے واسے میں محنت کی دے قصہ سنایا ہے، سورۃ الاعراف دے نام پر میرے سامنے جس ویلے سمجھ گئے کہ ہن فرعون ظالم سر نہیں چھڑے گا، اللہ نے پاسے توجہ کی دنیا دے کے کھڑ گئی ہے، رب العالمین دی لعنت کتاب میرے سامنے ہے، آکھن لگے سن فرعون تو سدا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اسے ہی کے جملے واسطے میں محنت کی تھی، آیت نمبر 126، اے سارے پروردگار فرعون تل گیا سنو قتل کرن دے، فرعون تل گیا سنے ہاتھ پیر کٹاون دے، پروردگار ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ سب اپنی رحمت نال صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں صبر دیا دو شرطاں بیان کی دیا دوستاں دے سامنے، صبر کرو سجے دیوں نے، اگر کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش آ گیا ہے تو بندہ اس موقع دے خالق دی شکایت نہ کرے، تے نمبر 2 صبر دی شرط ہے اپنے جسم نال اپنے اعضاء نال اپنے وجود نال بے چینی تے بے قراری بھی ظاہر نہ کرے، سو صبر سجے دیوں نے، ربنا موقع نہ ہوئے جو ساری زبان جو تیری شکایت نکل ونجے، یہ موقع بھی اللہ نہ ہوئے جو سارے جسم دے آبا نال کوئی بے چینی دے بے قراری ظاہر تھی ہوئے نا، افرغ علینا صبرا۔ ساتھی میں روڑی خیر میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہے، پانی کی بھری ہوئی بالٹی ہوئے تے بندہ بالٹی نو چاہ کے اپنے سر دے اتے گن ونجے، الٹا جا کرے سارے بالٹی دا پانی بندے دے جسم دے گیٹا ونجے، اس نو افراق سدے دیو میں بالٹی پٹھی کی جی سے ہی قطرہ بھی بچ نہیں رہا، سارے دے سارے پانی نال انسان دا جسم تر تھی ہے، آخر لگے اللہ افرغ علینا صبرا، سارے اتے صبر رے پانی نو پلڑ چا سارا سارا جسم صبر نال تر تھی ونجے، یہ نہیں زبانی صبر دے جملے ہوئے نو دے ہاتھ نال بے صبری ہوئے، ہاتھ دے اندر صبر ہوئے، پیرا نال بے صبری ہوئے، ہاتھ دے پیرا دے اندر صبر ہوئے، تے کنا دے اکھیاں نال بے صبری ہوئے، اللہ سارے دا سارا جسم سارا صبر پانی نال تر کر جا تے وتوفنا
سانو موت دیوے تو اسلام تے موت دیوے ذرا برابر بھی سدے قدم نہ ڈگمگاوے پہ اتوار کا خاتمے دے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رن تے جاری نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رن تے جاری راتی سمے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری اچڑ چیر پروانہ پوسی اگ تھی سیا ترد تیاری غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جلی چھکڑ گئی ماری فرعون نے سجا تے کھبا پیر یا کھبا تے سجا پیر گڑوا کے سولیاں تے جڑا چھوڑے کھجور دے درخت دے منڈا دے اتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام وچوں قرآن پاک دے ہم دے بڑے ماہر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لازا پہلے پیغمبر دے مقابلے آمن والے کافر ہن اور تک ہے جملے دے سارے بھائی لازا پہلے سچے پیغمبر دے مقابلے آمن والے کافر ہن تے تھوڑی دیر بعد جڑے دنیا تو ٹر دے پین اللہ کریم نے مخلص ایماندار بنا کے شہادت کا مقام نصیب کر چھوڑے حدیث پاک وچ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ویلا ہونا میری امت دے اوتے سویرے دے ٹائم بندہ ایماندار ہو سی تے شام دے ٹائم جنازہ کافر دا ویندا پیا ہو سی شام دے ٹائم بندہ ایماندار ہو سی سویرے جنازہ کافر دا ویندا پیا ہو سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ نیک کمال کرنے جنت قریب ہوندا ہے ایک بیٹھنے برابر فاصلہ رہے دے جنت دے کول پہنچا کھلوتا ہے اے گناہ تھی دس سیدھا جنت دے بجائے جہنم دا بالن بنوے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ گناہ کرنے جہنم دے قریب ہوندا ہے ایک بیٹھنے برابر فاصلہ رہے دس اے نیک عمل تھی دے بجائے جہنم دے جنت دا وارث بنوے دے انہاں دا حال یوں بنا لالا پہلے بھی ہم دلا سے بات کی میں سنانا ہی چاہنا ہوں دوستو کہ صبر انسان کرے اپنا کمال نہیں اللہ دنا چاہنا ہے اچھا کہنی توفیق کہنی توفیق یہ بھی اللہ کریم تو صبر مگدے پہن اللہ تو سنو صبر کرنی توفیق دے صبر میں شروع کی دائی وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة یہ میرے سامنے سورۃ البلد کھلی ہوئی ہے رب العالمین دلائے کتاب آیت نمبر 17 سجے ہاتھ وچ نام اعمال بنن والے بندے دیاں ترے نشانیاں ہی نا پہلا نشان ہے اس بندے دا جس نوں نام اعمال سجے دے اندر ملنا ہے ثم کان من الذین آمنوا جڑا بندہ خالص ایماندار ہویا اس نوں نام اعمال سجے دے اندر ملنا ہے تے دوسری نشانی وتواصوا بالصبر نام اعمال سجے دے اندر اس خوش نصیب بندے نوں ملنا ہے ناگوار معاملہ پیش آئے آوی صبر کی طرح دوجے نوں صبر دی تلقین کی دیئے ترے موقع دے صبر ہو گئے کتنے موقع ایک صبر ہے الصبر علی الطاعہ دوجا ہے الصبر علی المعصیہ تیجا ہے الصبر علی المصیبہ اتنے قسم صبر دیا تے حالتہ بھی بندے دے تھے ہونی یا بندے تھے حالات نیکی دی یا بندے حالات گناہ وچ یا بندے حالات مصیبت وچ یا بندہ نیکی دے کم وچ
یا بندے دے کوئی گناہ والی حالت بن گئی ہے تے یا بندے دے کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے، انہاں ترے موقعوں دے صبر کرنا ہے۔ الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی المصیبہ۔ ان دا طریقہ کیا ہے؟ نیکی ہے یا گناہ دا کوئی موقع بڑھ گیا یا مصیبت آ گئی ہے، اتنا صبر کرنا کے مطلب ہے؟ انشاءاللہ اگلی نشست آخر دعوانا الحمدللہ۔